الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے الروح روح من امر ربی میرے رب کا حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا اور نہیں تم دیے گئے علم سے مگر بہت تھوڑا۔ وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ انسان جسم اور روح دونوں کا مرکب ہے۔ جسم ہمارے جسم ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ ہمارا ایک جسم ہے، ایک ہماری روح ہے۔ روح کو ہم اپنے حواس کے ذریعے ہم باقاعدہ اسے چھو کر دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے۔ ایک لطیف چیز ہے لیکن وہ موجود ہے ہمارے اندر۔ روح ہوتی ہے تو انسان جاگتا ہے، حرکت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو انسان بے جان ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اب یہ ہے کیا؟ اب وہ ہم اپنے حواس کے ذریعے اسے دیکھ سکیں یا اس کی کوئی آواز سن سکیں یا اس کو چھو سکیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیشہ سے انسان کے اندر ایک یعنی تلاش تو ہوتی ہے، ایک تجسس کا مادہ تو انسان کے اندر ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ تو ہمیشہ سے انسان اس جواب کے تلاش میں ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ تو یہود نے بھی سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں کہ روح کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کی طرف سے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یہ کہ یہود نے فلاں جگہ پر مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے روشنی میں انہیں جواب دیا۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ وَمَا أُوتِيتُمْ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے، روح میرے رب کا حکم ہے۔ بس ایک موٹی سی بات بتا دی کہ روح رب کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور نہیں تم دیے گئے من العلم علم سے، إِلَّا قَلِيلًا مگر بہت تھوڑا۔ یعنی تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ تم روح کی حقیقت، اس کی ماہیت جان سکو، سمجھ سکو، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ انسان اپنی تمام عقل و فہم، اپنی صلاحیتیں، اپنی ترقی، جتنی آج تک ترقی کی ہے، مزید قیامت تک جتنی ترقی کر سکتا ہے ترقی کر لے، روح کے بارے میں نہیں جان سکتا، اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ انسان کو اپنے آپ کو عاجز سمجھنا چاہیے، ناقص سمجھنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں انسان ان کو قیامت تک نہیں سمجھ سکتا، تو کچھ چیزوں کا جواب یہی ہوتا ہے کہ تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے بعض چیزیں ہم بڑے ہو کر ہم شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 50 سال، ہم کئی چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک 5 سال کے بچہ، 10 سال کے بچہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا۔ تو جب وہ 5 سال کا، 10 سال کے بچہ ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم کیا جواب دیتے ہیں اسے کہ بیٹا ابھی آپ کو نہیں پتا، بڑے ہو کر پتہ لگ جائے گا۔ ہم اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انسان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، انسان کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، انسان پھر بھی ناقص ہے۔ کچھ چیزیں انسان کو جتنی بھی وہ ترقی کر لے، وہ ترقی کرنے کے بعد کامل تو نہیں ہو جائے گا۔ تو
انسان کو یہ ماننا پڑے گا کہ میں ناقص ہوں، اور ایک مخلوق وہ کامل ہو بھی کیسے سکتی ہے جو عدم سے وجود میں آئی، خود بخود نہیں آئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا، جو ایک وقت تھا جو رحم میں رہی، پیدا ہوئی، پھر تو وہ مخلوق اور وہ ہستی جو عدم سے وجود میں آئی، پیدا ہوئی، جو اللہ نے ایک طریقہ کار رکھا ہے پیدا ہونے کا، تو جو اس طریقے سے وجود میں آئے تو وہ اپنے آپ کو کیسے کامل سمجھ سکتا ہے؟ کیسے یہ بات ماننے کو تیار، بعض لوگ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم ناقص ہیں، تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہم ناقص ہیں۔ تو روح کے بارے میں اللہ کا جواب یہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور نہیں تمہیں دیا گیا علم سے مگر بہت تھوڑا، تمہارے پاس تھوڑا علم ہے، تم روح کے بارے میں نہیں جان سکتے۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ جو بات اللہ نے یہاں سمجھائی ہے روح کے بارے میں، یہی بات شریعت کے کچھ ایسے احکام ہیں جن احکامات کی علت حکمت ہمیں نہیں پتہ ہوتا، وہاں بھی ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے جو اللہ نے یہاں سکھایا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ انسان ہر چیز کو گہرائی میں نہیں سمجھ سکتا، یہ بات انسان کو ماننی پڑے گی، اور یہ بات بالکل عقلی ہے، لاجیکل ہے۔ بہت سی چیزیں انسان نہیں سمجھ پاتا، تو یہ نہیں ہے انسان کو جب تک جو چیز سمجھ نہ آئے، جب تک انسان ایک چیز کو نہیں سمجھے گا، اس کی علت نہیں سمجھے گا، تب تک انسان مانے گا نہیں۔ بچے کو ہم بچہ کوئی سوال کرتا ہے، اس کو ہم ایک چیز کے بارے میں نہیں بتا سکتے اس کا پروسیس کیا ہے، یہ چیز کیسے بنی ہے، اس کو نہیں سمجھا سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں بچہ انکار کرتے کہ یہ چیز ہے ہی نہیں، یہ چیز ایسے بنی نہیں، یا ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک چیز کے پتہ نہ ہونے کا، ہمارے کم علم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کا انکار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثر لوگوں نے انکار کیا ہے، کس کا انکار کیا؟ جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے، بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله۔ اللہ کہتے ہیں اکثر لوگوں نے کئی چیزوں کا انکار کیا، انکار کرنے کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے تھے، اور یہ بہت بڑی کوتاہی ہے کہ اگر ایک انسان ایک چیز کو نہ سمجھ سکے پھر انسان اس کا انکار کر دے۔ کہ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یہ چیز اس طرح ہے، جو علام الغیوب ہے، جو ہر چیز کو جانتا ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ ایک چیز اس وقت تک ہم مانیں گے نہیں۔ مثلا اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کے ایک حکم کی حکمت ہمیں نہیں سمجھ آتی، لیکن ہمیں یہ کلیئر ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، دلائل سے ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں آ گیا، قرآن دلائل سے ثابت ہوا، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، قرآن تواتر سے پہنچا ہے۔ ایک چیز صحیح حدیث مبارکہ سے پتہ لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، صحیح سند ہے اس کا یہی مفہوم ہے، ہمیں وہ سمجھ نہیں آتا، تو ہمیں نہ سمجھ آئے تو ہماری عقل کا قصور ہوگا، ہمارے نفس کا قصور ہوگا، تو ہمیں بات ماننی پڑے گی۔ ہم وہاں بھی یہی کہیں گے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہیں تمہیں دیا گیا علم سے مگر بہت تھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، مکمل ہو گئے آپ کے رب کے کلمات سچائی میں بھی اور عدل میں بھی۔ اللہ کا ایک ایک کلمہ، اللہ کا ایک ایک حکم اپنی سچائی میں اور اپنے عدل میں، حق ہونے میں کامل ہے، اکمل ہے، نہ اس میں کوئی جھوٹ، کذب بیانی، غلطی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی ناانصافی، ظلم، جور، زیادتی ہو سکتی ہے۔ اللہ کا ہر حکم سچا ہے، اللہ کی ہر بات قرآن میں ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہو، اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہے تو۔ ہاں اگر وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، وہ ثابت ہی نہیں ہے، اس کا ثبوت ہی نہیں ہوا وحی کے طور پر،
پھر ہمیں اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک چیز صحیح سند سے ثابت ہو گئی، حدیث قرآن تو ویسے ہی قطعی ہے، قطعی الثبوت ہے، ایک چیز قرآن میں آ گئی تو وہ چیز ہم اسے سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں، ہمیں اس کو ماننا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہر مخلوق کو سنتا ہے، ہر مخلوق کی بات سنتا ہے، اور اللہ کی مخلوق صرف انسان لیں تو انسان ہی، اربوں تو انسان ہے۔ اللہ ایمان والوں کی بھی سنتا ہے، جو ایمان نہیں لاتے کافر، اللہ ان کی بھی سنتا ہے، ان کی بھی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ پھر کروڑوں اربوں دیگر مخلوقات ہیں، پھر ہر مخلوق کی آگے کروڑوں اربوں آگے اقسام ہیں، افراد ہیں۔ اللہ ہر ایک کی کو پیدا بھی کرتا ہے، اللہ ہر ایک کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، اللہ ہر ایک کی دعائیں بھی سنتا ہے بیک وقت۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ چیز ہمیں نہیں سمجھ آتی تو ہمیں نہ سمجھ آئے۔ اگر ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایک شخصیت، ایک ذات کیسے ایک ہی وقت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مخلوق کی بات سن بھی لے مختلف زبانوں میں، ہلکی اونچی آواز، دل میں آنے والے خیالات، نہ صرف سنتا ہے بلکہ اللہ جو دینا چاہے اس کے مطابق دیتا بھی ہے۔ یہ چیز ہمیں سمجھ آ سکے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھ آ سکے پھر بھی ٹھیک ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہمیں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اب اللہ نے وراثت کے احکامات نازل کیے ہیں۔ مردوں کو اللہ نے زیادہ دیا ہے بعض جگہوں پر، ہر جگہ نہیں، عورتوں کو بعض جگہ پر کم دیا ہے۔ تو اگر یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ قرآن میں موجود ہے اور یہ قرآن میں ثابت ہے، ہمیں اس کی حکمت سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ آئے تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تم سے زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ نے مقرر کر دیا ہے حصہ، وراثت کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ نے یہ حصے ایسے ہی مقرر کر دیے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ ہیں بہت علم والے، بہت حکمت والے۔ اللہ کا ایک ایک فیصلہ علم پر مبنی ہے، حکمت پر مبنی ہے۔ اب ان احکامات پر اعتراض کرنا یہ صرف اعتراض نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کے علم اور حکمت پر اعتراض ہے۔ کون اعتراض کر رہا ہے؟ ایک ناقص اللہ کی مخلوق، ناقص اللہ کی مخلوق جو حقیر پانی سے پیدا ہوئی ہے، وہ اللہ رب العالمین پر اعتراض کر رہی ہے، اللہ رب العالمین کے علم پر اور اللہ رب العالمین کی حکمت پر۔ اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، یہ انسان کتنا بدبخت ہے، ہمارے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، وہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا دوبارہ، وَهِيَ رَمِيمٌ، جب یہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، لیکن انسان جھگڑا کرتا ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے کہ ایک انسان اللہ کے احکامات پر اعتراض کرے، رسول کے حکم پر اعتراض کرے، یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بڑا سنہرا اصول ہے، اگر یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے، ہمارا سارا تکبر ختم ہو جائے، ہماری ساری اکڑ سرکشی ختم ہو جائے۔ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، سورہ بقرہ میں تم پر قتال مقرر کیا گیا، فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، تمہیں اچھا نہیں لگتا، تمہیں مشکل لگتا ہے۔ مشکل کیوں نہیں لگے گا؟ اتنی جان دینی پڑتی ہے، تکلیف سہنی پڑتی ہے، اگر جان نہیں جاتی تو زخم سہنے پڑتے ہیں، یہ چیز آسان نہیں ہوتی، مشکل لگتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اللہ نے تم پر یہ چیز لکھ دی ہے، تمہیں اچھی نہیں لگتی۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہیں مشکل لگتا ہے کیونکہ اس میں تکلیف ہے، کئی اعضاء سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، کئی دفعہ جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، مال سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے،
اللہ کہتے ہیں لیکن واسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، حقیقت میں تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ واسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور بالکل اس کے الٹ، شاید کہ تم ایک چیز کو بڑا اچھا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اب انسان کو آسائش، عیاشی، نعمتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، انسان کو کیا پتا کہ جب نعمتوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو یہ نعمتیں انسان کے لیے نتیجے کے اعتبار سے اچھی نہیں رہتی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کھول دیتا تو زمین میں بغاوت، فساد ہو جاتا۔ اگر اللہ سب لوگوں کو بہت رزق دیتے، کبھی ہمارے ذہن میں سوال آتا ہوگا اللہ نے سب کو اتنی نعمتیں کیوں نہیں دی؟ دیکھیے اللہ کو نعمتیں دینے میں اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے کہ اللہ کو دینے میں اللہ کے یہاں کوئی خزانہ اللہ کا کم ہو جائے، اور اللہ کو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میرے بندے اللہ کی نعمتیں استعمال کریں۔ جنت میں لوگ اللہ کی نعمتیں استعمال کریں گے اور اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اصل میں دنیا میں جب امتحان ہے تو اس امتحان میں جب اللہ کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ نعمتیں بڑھنے سے انسان کے اندر نخوت، تکبر، سرکشی آ جاتی ہے، جس کا انسان کو ہی نقصان ہے۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ اور ہم نے کل پڑھا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑنا شروع کر دیتا ہے، اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ تو ایک چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، کیا پتہ تم ایک چیز کو اچھا سمجھو تمہارے لیے بری ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ جس طرح ہم ممکن ہے ایک چیز کو ناپسند کریں ہمارے لیے اچھی ہو، جیسے قتال ہے، صبر ہے، مشکل لگتے ہیں یہ احکامات، اور شاید کہ ہم ایک چیز کو بڑا اچھا سمجھیں لیکن ہمارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ انسان ناقص ہے اور انسان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ میں ناقص ہوں۔ اگر انسان نہیں یہ بات مانتا تو پھر گویا کہ وہ اللہ کا مقابلہ ہے، وہ پھر انسان سمجھتا کہ مجھے اللہ سے بہتر پتہ ہے۔ یہ گویا کہ منہ سے انسان نہیں کہتا لیکن اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، پھر اس میں اللہ کی توہین بھی ہے، اس میں انسان کا تکبر بھی ہے بلا وجہ کا۔ تو یہ نقطہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، جب انسان یہ نقطہ سمجھ لیتا ہے تو انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ دعا کے اندر اصل میں اسی چیز کا اظہار ہوتا ہے، جب اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم اللہ کو گویا کہ بتاتے ہیں کہ اے اللہ، ہم اپنے آپ کو کمزور، حقیر، فقیر سمجھتے ہیں، لا شے سمجھتے ہیں، ہم ناقص ہیں اور آپ کامل ہیں۔ بس یہ دعا کی پیچھے فلسفہ ہے بنیادی۔ آپ اس نیت کے ساتھ دعا کریں تو یہی سب سے بڑی بندگی ہے۔ ایک بندہ اللہ کے سامنے رب اغفر لی کہہ دیتا ہے، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کو اس سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں۔ یعنی اپنے آپ کو ناقص سمجھ لینا، یہی سمجھے انسانیت کی معراج ہے۔ جی، یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم وغیرہ میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں اذنب عبد ذنبا، ایک آدمی نے گناہ کیا، غلطی کی، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ انسان کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ صرف انسان یہ الفاظ کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ معاف کر دے میرے لیے میرا گناہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، اللہ کو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے صرف اس جملے سے، اللہم اغفر لی ذنبی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم ان له ربا یغفر الذنب، اس نے یہ جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کر دیتا ہے، وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ، اور وہ رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ جب ایک بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، کیوں کہتا ہے؟
وہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ کامل ہے اور میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، طاقتور ہے، سزا دے سکتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا اللہ گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے اللہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ بات ختم ہو گئی۔ ثم عاد، انسان نے گناہ کیا تو توبہ کی، پھر دوبارہ گناہ کر لیا، فاذنب، پھر گناہ کر لیا، فقال، پھر وہ کہتا ہے اے ربی اغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تبارک و تعالی، عبدی اذنب ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم، اس نے جانا، ان لہ ربا، کہ اس کا رب ہے، یغفر الذنب، جو گناہ معاف بھی کرتا ہے، ویأخذ بالذنب، اور وہ گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ یہ کلمات کہتے ہیں، یہ اللہ کا تبصرہ ہوتا ہے۔ پھر انسان دوبارہ اعادہ کرتا ہے، بعض نامہ پھر تیسری دفعہ گناہ کرتا ہے، وہی گناہ تیسری دفعہ کر لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اے ربی اغفر لی ذنبی، تو اللہ فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، پھر اس نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور وہ گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ یہ فرما کر اللہ کیا فرماتے ہیں، اعمل ما شئت، تو نے جو کرنا ہے کر، فقد غفرت لک، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو دیکھیے یہ کتنا بڑا عمل ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کہنا، یعنی اللہ کہتے ہیں تو نے جو، تو اگر تو مجھ سے معافی مانگتا رہے، تو نے جو گناہ کرنا ہے کر لے۔ اصل میں وجہ کیا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کہنے کو؟ چھوٹا سا جملہ ہے، اصل میں یہ جملہ اللہ کی کاملیت، اللہ کی عظمت، یعنی جب انسان کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، گویا کہ انسان کہتا ہے میرا رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے، جو میرے گناہ کو دیکھ بھی رہا ہے، اور جو مجھ پہ مجھے معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہم اغفر لی ذنبی کے اندر موجود ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو اللہم اغفر لی ذنبی کے اندر موجود ہے، انسان کا اپنا نقص اور انسان کا اعتراف، تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس کی دعا ہے، اور یہ بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ اس دعا کے اندر یہی چیز ہے، جو بھی یہ دعا کرتا ہے اللہ اللہ کہتے ہیں میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، جب حضرت یونس نے یہ دعا کی تو ہم نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی یہ دعا پڑھے گا حضرت یونس والی، تو اللہ اس کو غم سے نجات دیں گے۔ قرآن میں بھی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ یہ حضرت یونس کے لیے خاص نہیں ہے، انہوں نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، جو بھی یہ دعا کرے گا اللہ قبول کر لیں گے۔ اس دعا کے اندر کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی کاملیت کا اقرار ہے، اور انی کنت من الظالمین کے اندر انسان کے نقص کا اعتراف ہے، میں ظالم ہوں۔ تو اپنے نقص کا اعتراف کرنا یہ اصل میں عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت آپ سمجھیے یہی ہے۔ اور جو اپنے نقص کا اعتراف نہیں کرتا، اللہ کی کاملیت کا اعتراف نہیں کرتا، تو وہ گویا کہ اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے پھر۔ تو یہ ماننا پڑے گا انسان کو بحیثیت انسان، چاہے اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، چاہے اللہ نے اسے عقل جیسی نعمت دی ہے، لیکن پھر بھی انسان مخلوق ہے۔ انسان مخلوق ہے تو بہت سی چیزیں انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی، تو اگر اللہ نے کوئی بات فرما دی ہمیں ماننی پڑے گی۔ یہی ایمان بالغیب ہے، جو مومن کی پہلی صفت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، نماز سے پہلے ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب کیا ہے؟ جو چیزیں کتاب و سنت میں آ گئیں صحیح سند کے ساتھ، وہ ہمارے عقل و فہم میں آئیں یا نہ آئیں، سمجھ آئیں یا نہ آئیں، ان پر ہمارا ایمان ہو، تو یہ ایمان بالغیب ہے، اور یہ جنت میں جانے کی پہلی کڑی اور پہلی سیڑھی ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے اور مغفرت بھی ہے۔ تو یہ بہت بڑا اصول ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہیں تمہیں دیا گیا علم سے مگر تھوڑا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور البتہ اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، البتہ ہم لے جائیں، بِالَّذِي، وہ چیز، أَوْحَيْنَا، جو ہم نے وحی کی، إِلَيْكَ، آپ کی طرف، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ، پھر نہیں آپ پائیں گے اپنے لیے، بھی ساتھ اس کے، علینا، ہمارے اوپر، وکیلا، کوئی مددگار،
کوئی کارساز، کوئی مددگار۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا إِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ، اگر ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّ، البتہ ہم لے جائیں، بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وہ چیز جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے۔ یہ جو اللہ کی وحی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ نے امت تک پہنچائی، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ کی وحی، اس سے بڑا اللہ کا انعام، اس سے بڑا اللہ کا احسان کوئی نہیں۔ جو بندہ اللہ کے اس احسان کو، اللہ کی اس نعمت کو نہیں سمجھتا، تو اللہ کہتے ہیں میں اس نعمت کو واپس لے سکتا ہوں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اس وحی کو آپ سے لے جائیں، ہمیں اس وحی کو، اللہ کے اس انعام کو سمجھنا ہوگا، اس کا اعتراف کرنا ہوگا کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ جو اس کو بوجھ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کر دیے ہیں، ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ میں لوگوں پر بوجھ ڈالوں، لوگوں کو مشکل میں ڈالوں۔ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپ مشکل میں پڑ جائیں۔ قرآن تو اللہ کی رحمت ہے سب سے بڑی۔ یہ بالکل ایسے جو بندہ دین کو، دین کے احکامات کو بوجھ سمجھتا ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی بندہ نماز کو بوجھ سمجھے، حالانکہ نماز اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آسمانوں پہ بلا کے دیا۔ باقی احکامات زمین پر اللہ نے نازل کیے، نمازوں کا تحفہ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر دیا۔ اب کوئی ان کو بوجھ سمجھے تو وہ سمجھا ہی نہیں پھر نمازوں کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اور نمازوں کے پیچھے نمازوں کی اہمیت کیا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے۔ قرآن، اللہ کی وحی، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مراد امت کو بتانا ہے۔ اگر کوئی بندہ وحی کو بوجھ سمجھتا ہے، اچھی نہیں لگتی، مشکل لگتی ہے دین کے احکامات، تو اللہ کہتے ہیں اگر تم اللہ کی یہ جو سب سے بڑا انعام ہے، اگر تم اس کو انعام نہیں سمجھتے، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو لے جائیں، ہم لے جائیں وہ چیز جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، اور اگر اللہ اس وحی کو لے جائیں، ہمارے درمیان سے اٹھا لیں، ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، کوئی مددگار نہیں ہوگا آپ کا جو آپ کو یہ چیز واپس لا کے دے سکے۔ پھر نہیں آپ پائیں گے اپنے لیے ساتھ اس کے ہمارے اوپر کوئی مددگار، کوئی ایسا مددگار نہیں آپ کا ہو سکتا جو آپ کو یہ چیز واپس لا کے دے سکے۔ تو یہ اللہ کی وحی، اللہ کا قرآن، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو سب سے بہتر ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لهم اجرا کبیرا، ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ قرآن اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس وحی کو جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے ہم لے جائیں واپس، پھر نہیں آپ پائیں گے اپنے لیے ساتھ اس کے ہمارے اوپر کوئی مددگار، الا رحمتا من ربک، سوائے آپ کے رب کی رحمت کے۔ یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اللہ اس کو واپس نہیں لے کے جاتے، ورنہ انکار کرنے والوں نے تو انکار کیا ہے، نہ ماننے والوں نے انکار کیا ہے، اس کا کفار نے اس کا انکار کیا، دیگر منافقین نے اس کا انکار کیا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ چاہیں تو واپس لے جائیں، اللہ نہیں واپس لے کے جاتے۔ یہ تو سراسر اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا، اللہ نے آپ پر وحی نازل کی۔ قرآن کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی باعث رحمت ہے، اور قرآن کا نزول اس امت کے لیے باعث رحمت ہے۔ قرآن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فضیلت ملی، قرآن سے اس امت کو بھی فضیلت ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وجہ سے سب سے افضل نبی بنے، اور یہ امت قرآن کی وجہ سے سب سے افضل امت بنی۔ الا رحمتا من ربک، مگر رحمت آپ کے رب کی طرف سے۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے آپ پر یہ وحی کی ہے، اللہ نے اس وحی کے لیے آپ کو چنا ہے، آپ کے واسطے سے امت تک یہ وحی پہنچی ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل ہے آپ پر بہت بڑا۔
اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے یہ وہی جیسی نعمت سے آپ کو نوازا ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن، کہہ دیجیے البتہ اگر جمع ہو جائیں سارے انسان اور سارے جن، الانس والجن، یہ انس اور جن سے پہلے الف لام جنس کا ہے، اگر سارے انسان، ساری انسانیت اور سارے جن اگر اکٹھے ہو جائیں علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس پر کہ وہ لے آئیں اس قرآن جیسی کوئی چیز، لا یاتون بمثلہ، وہ نہیں لا سکتے اس کی مثل کوئی چیز، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں سے بعض بعض کا مددگار ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یعنی ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے جن اکٹھے ہو جائیں، صرف انسان اور جن نہیں، جن کو انسان معبود سمجھتا ہے وہ بھی اللہ کے علاوہ، وہ سب بھی اکٹھے ہو جائیں، تو یہ سب ان میں سے ایک ایک فرد کو چیلنج نہیں ہے، پوری دنیا کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک انسان، ایک جن کو چیلنج نہیں ہے، پوری دنیا کے انسان اور جن مل کر اگر اس کام کو ڈیوائیڈ کر لیں، کوئی ایک آیت لے لے، کوئی ایک لائن لے لے، کوئی، تو یہ سب مل کر بھی اس قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ یہ پہلا چیلنج ہے جو اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا۔ سورہ بنی اسرائیل شروع دور کے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس صورت کا بڑا حصہ یہ مکہ مکرمہ میں بالکل شروع میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو چیلنج کیا ہے اس قرآن جیسا کلام لے آؤ، یہ پہلا چیلنج تھا۔ پھر بعد میں اللہ نے 10 صورتوں کا چیلنج کیا، پھر سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، پھر اللہ نے ایک صورت کا چیلنج کیا سورہ یونس میں اور سورہ بقرہ میں۔ ایک صورت قرآن کی سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ تقریباً 1.5 لائن کی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ نے کہا ایک صورت اس قرآن جیسی بنا کے لے اور سارے دنیا کے انسان اور جن اور سارے معبود اللہ کے علاوہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے گواہوں کو بھی بلا لو اللہ کے علاوہ، اپنے گواہوں کو یعنی اپنے معبودوں کو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن گھڑا نہیں جا سکتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں گھڑا، وہ گھڑ نہیں سکتے اس کو۔ تو پھر یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے، ٹھوس دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے، یہ ماننا پڑے گا۔ پھر جب یہ قرآن گھڑا نہیں جا سکتا، ساری دنیا مل کر، انسان اور جن مل کر اس قرآن جیسا قرآن 10 صورتیں یا ایک صورت اس قرآن جیسی نہیں بنا سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا ایک ہی پھر نتیجہ ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ قطعی ترین اور مضبوط ترین دلیل ہے قرآن کی حقانیت کی۔ جی میں نے بھی ذکر کیا کئی مرتبہ، یہ نہیں ہوا کہ کبھی کسی نے کوشش ہی نہیں کی، ہزاروں لوگوں نے کوشش کی ہے اس دور سے لے کر آج تک، لیکن کفار خود انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ چیز، مسلمان تو نہیں، کفار ہی انکار کر دیتے ہیں، کفار ہی جو قرآن کے دشمن ہیں، قرآن کے مخالف ہیں، وہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ چیز۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر قسم کی مثال بیان کی ہے، اور ایک طرح بیان نہیں کی۔ ہر قسم کی مثال سے مراد جتنے اعتراضات ہیں کفار کے، جتنی چیزیں اہم تھیں اللہ نے بیان کی ہیں قرآن میں، اور وہ ایک طریقے سے بیان نہیں کی، اللہ نے پھیر پھیر کر، کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے۔ توحید کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے طریقوں سے سمجھایا، رسالت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے پھیر پھیر کر سمجھایا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن حق ہے، اس کی حقانیت اللہ تعالیٰ نے پھیر پھیر کر، کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے، آخرت بعد الموت اللہ نے اس کا عقیدہ پھیر پھیر کر، کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے، یہ مطلب ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا،
البتہ تھا کہ ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال، ہر قسم کی مثال، ہر مسئلہ، ہر بڑے بڑے اعتراضات جو کفار مکہ کے تھے، اللہ نے پھیر پھیر کر عقلی دلائل سے اللہ نے ساری چیزیں اللہ نے سمجھائی ہیں، کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے۔ فابا اکثر الناس الا کفورا، بس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر ناشکری، اکثر لوگوں نے انکار کیا یعنی ماننے سے انکار کیا، کیا کیا پھر انہوں نے مگر ناشکری کی، ناشکری کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اکثر لوگوں نے، اکثر کفار نے ہر چیز سے انکار کر دیا سوائے ناشکری کے، انہوں نے کہا ہم صرف ناشکری ہی کریں گے۔ قرآن کا انکار اصل میں ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والی بات ہے، اللہ کا انکار ہے اصل میں۔ اکثر لوگوں نے انکار کیا سوائے ناشکری کے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے آپ کے لیے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، حتیٰ کہ آپ پھاڑ دیں ہمارے لیے زمین سے چشمہ۔ انہوں نے کہا کہ جب تک آپ ہمیں یہ نشانی نہیں دکھاتے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کون سی نشانی؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے زمین سے چشمے نکال دیں۔ اصل میں نے بتایا مکی صورت ہے، تو مکہ کی سرزمین پتھریلی زمین ہے، وہاں عرب لوگ، ان کے ہاں سب سے بڑی چیز زراعت ہوتی تھی، تو زرعی زمین ہو، وہاں زراعت ہو سکے، سبزیاں پھل اگ سکیں، پتھریلی زمین پہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اور پھر زراعت کے لیے چشموں کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، نہر کی ضرورت ہے، تو مکہ میں نہ پانی ہوتا تھا اور مکہ میں پتھریلی زمین تھی، باقی زمزم اللہ کی بہت بڑی نعمت وہ موجود ہے، لیکن چشمے اور نہریں نہیں تھی۔ تو کفار کہتے تھے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں کہ آپ یہاں نہر جاری کر دیں، آپ یہاں چشمہ جاری کر دیں، یعنی جو ہم کہتے ہیں وہ والا معجزہ لے کر آئیں۔ اللہ نے نبی کے ہاتھ پر بہت سارے معجزے دکھائے، وہ کہتے تھے نہیں، جو ہم معجزہ مانگ رہے ہیں وہ اللہ نے شق قمر دکھایا معجزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کرتے، درخت آپ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو اپنی طرف کھینچا، تو درخت ساتھ کھینچا چلا آیا۔ جانور آپ کو سجدہ کرتے تھے، اونٹ وغیرہ، آپ کے ہاتھوں مبارک سے پانی کے فوارے نکلے، اور کئی دفعہ یعنی برتن میں آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ڈالا اور برتن میں پانی وہ بڑی بڑی جماعتوں اور بڑے بڑے لشکروں کے لیے کافی ہو گیا، پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے۔ تھوڑا کھانا تو وہ بہت زیادہ ہو گیا، اور وہ بہت ساری جماعت کے لیے کافی ہو گیا۔ کتنے معجزے ہیں، تنا درخت کا بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس کے سہارے آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا، صحابہ کرام نے اس کا بلک بلک کر رونا سنا، صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کھانے سے تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے، صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ کتنے معجزات ہیں، کئی معجزات کا کفار نے مشاہدہ بھی کیا ہے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، جو معجزہ ہم کہتے ہیں وہ والا معجزہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ جو معجزہ کافر مانگ رہے ہیں ویسا معجزہ دکھائیں، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی رحمت اس لیے ہے کہ جب اللہ کسی کا جو وہ معجزہ مانگے اللہ وہ والا معجزہ دے، پھر مہلت نہیں دیتے اللہ۔ اگر اللہ کسی کا مانگا وہ معجزہ نہ دکھائیں، اللہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ بھیجے، پھر اللہ کی طرف سے کوئی انکار کرے تو پھر بھی مہلت مل جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی معجزہ مانگے اللہ وہ معجزہ پورا کر دے، جس طرح قوم سمود نے کیا تھا، پھر کبھی مہلت نہیں ملتی۔ قوم سمود نے جب اونٹنی مانگی، اللہ نے اونٹنی دی، جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو ان کو پھر مہلت نہیں ملی، 3 دن کے اندر اندر انہیں تباہ کر دیا گیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے قوم سمود کے واقعے کے بعد ہم نے پھر یہ لوگوں کے من مانے معجزے، لوگوں کے مانگے معجزے بھیجنا بند کر دیے۔ تو ان لوگوں اب معجزے تو بہت سارے، قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کی ہر آیت اپنی جگہ معجزہ ہے،
لیکن لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین سے چشمے جاری نہ کر دیں. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا پھر ہو آپ کے لیے باغ من نخیل ان کھجوروں کا، وعنب اور انگوروں کا، فتفجر الانہار پس آپ جاری کر دیں، پھاڑ دیں، الانہار نہروں کو، خلالہ ان باغوں کے درمیان سے، تفجیرہ پھاڑ دینا. وہ کہتے تھے چلو آپ ہمارے لیے چشمے نہ بنائیں، کم از کم آپ کے پاس کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو، اور ان باغوں کے درمیان نہریں جاری ہوں. آپ کیسے نبی ہیں؟ آپ کے پاس نہریں نہیں ہیں، آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے. آپ کے پاس مال و دولت ہونا چاہیے، باغات ہونے چاہیے، نہریں ہونی چاہیے، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے. او تسقط السماء، یا آپ گرا دیں آسمان کو، کما زعمت جیسے آپ نے گمان کیا ہے، علینا ہمارے اوپر، کسفن ٹکڑوں میں. یا آپ آسمان کو ہم پر جیسے آپ گمان کرتے ہیں، آپ آسمان کو ہم پر گرا دیں ٹکڑوں میں. کیا مطلب؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے تھے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. یہ آسمان تم پر ٹوٹ کے گر پڑ سکتے ہیں، پہاڑ تمہارے اوپر گر پڑ سکتے ہیں، اس قسم کا کوئی بھی عذاب آ سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے. آگے سے مذاق اڑاتے تھے بھئی آپ آسمان کو گرا دیں ہم پر، یا آپ گرا دیں آسمان کو جیسے آپ نے گمان کیا، علینا ہم پر، کسفن ٹکڑوں میں. او تأتی باللہ، یا آپ لے آئیں اللہ کو، والملائکتی اور فرشتوں کو، قبیلہ سامنے. اللہ کو فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، تب ہم مان لیں گے. بھئی جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو پھر ماننے کے لیے پھر موقع کون دے گا؟ بہت بڑا یہ تو مذاق ہے. اللہ کو لے آئیں، فرشتوں کو لے آئیں. تو یہ ساری وہ باتیں جو کفار آپ سے کرتے رہتے تھے، تمسخر اڑاتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، اللہ نے ساری جمع کر دی ہیں. او یکون لک بیت، یا ہو آپ کے لیے ایک گھر، من زخرف سونے کا، او ترقی فی السماء، یا آپ چڑھ جائیں آسمان میں. کوئی یعنی دیکھیے وہی بات جو میں نے آپ کے ذکر بھی کی، اگر اللہ لوگوں کے من مانے معجزے پورے کرنا شروع کر دیں تو معجزہ تو ایک نہیں ہے، جتنے منہ اتنی باتیں. 10 معجزوں کا تو مطالبہ یہاں موجود ہے. اللہ ان میں سے ایک پورا کر دیں، جب اللہ پورا کریں گے پھر کئی لوگ نہیں مانیں گے تو تباہی آئے گی. اللہ کی رحمت، اللہ پورا نہیں کرتے. لیکن آپ دیکھیں جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی یہ معجزہ مانگ رہا ہے، کوئی یہ مانگ رہا ہے، کوئی یہ مانگ رہا ہے، کوئی یہ مانگ رہا ہے. تو یہ تو ایک مذاق بن گیا، ایک تماشا بن گیا. جس نے ماننا ہوتا وہ ایک معجزے سے مان لیتا، جس نے نہیں ماننا اس کو 10,000 معجزے دکھا دیے جائیں، وہ نہیں مانیں گے. تو یہ جتنے منہ اتنی باتیں والے، جو جس بندے نے جو جو معجزے مانگے. کسی نے کہا او یکون لک بیت من زخرف، آپ کے پاس سونے کا گھر ہونا چاہیے، اگر ہو تو آپ کو نبی مان لیں گے. او ترقی فی السماء، یا پھر آپ چڑھ جائیں. اب ایک کہنے والے نے یہ کہا او ترقی فی السماء، یا آپ چڑھ جائیں آسمان میں، آپ ہمیں آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں، تب نبی مانیں گے. اور صرف یہ بھی نہیں، اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ آپ آسمان پہ چڑھیں. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے آپ کے چڑھنے پر، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأ، حتیٰ کہ آپ نازل کریں ہم پر ایک ایسی کتاب جس کو ہم پڑھیں. آپ کا چڑھنا کافی نہیں ہے، سیڑھی لگ جائے اور آپ آسمان پہ چڑھیں، اتنا بھی کافی نہیں ہے. آپ سیڑھی لگ جائیں، آسمان پہ چڑھیں، پھر اب آسمان سے کتاب لائیں اور وہ کتاب ہم پر نازل کریں، ہم اس کتاب کو پڑھیں اپنے سامنے، تب مانیں گے. پورا تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں یہ ایسے ایسے ہوگا تو مانیں گے. عجیب مذاق تماشا بنا رکھا تھا. قل سبحان ربی، آپ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے. هل كنت الا بشر الرسول، نہیں ہوں میں مگر بشر رسول. آپ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے. میرا اللہ ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے. اللہ میں ہر قسم کے کمال ہے، ہر قسم کی طاقت ہے. اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ بیک وقت کر سکتے ہیں. یہ چیزیں کیا، اس سے 10,000 گنا زیادہ چیزیں بھی اللہ کر سکتے ہیں. میں نہیں یہ کر سکتا. میرا رب پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. حل کنتو، نہیں ہوں میں، الا بشرن، مگر بشر، رسول، رسول، میں تو بشر ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. اللہ چاہے تو اللہ کر سکتا ہے.
یعنی بتایا کہ رسول کے ہاتھ میں معجزہ نہیں ہوتا، معجزہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے آتا ہے، رسول کے چاہنے سے نہیں آتا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا، میں تو بشر ہوں۔ اسی پہ بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔